اکثر مساجد میں ایک آدھ نمازی ایسا ضرور ملتا ہے کہ جس کو امام صاحب سے خامخواہ کی ضد ہوتی ہے، اور یہ ضد بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے وہ نمازی یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ امام صاحب اس مسجد میں رہیں گے تو میں نہیں آؤں گا، ان کو نکالو تو میں آؤں گا، اور پھر یہی نمازی امام صاحب کے خامخواہ عیب اور برائیوں کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے یہ بخاری کی حدیث نمبر 755 ہے کہ اگر امام صاحب کو خامخواہ بلا وجہ تنگ کیا اور امام صاحب نے اگر اس شخص کے لیے بد دعا کر دی تو یہ شخص کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ حدیث پاک کیا ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لگا دی حضرت عمر کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت عمار کو عامل بنا دیا۔ جب حضرت سعد واپس آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سعد، آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ اکثر نمازیوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ امام صاحب کو جناب نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی۔ بہرحال حضرت عمر نے جب پوچھا نا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اشخاص کو کوفہ روانہ کیا کہ ان کے متعلق پوچھا جائے۔ تو ہر مسجد کے اندر وہ لوگ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں سے پوچھتے، تو ہر مسجد کے نمازی حضرت سعد کی تعریف کرتے، تحسین کرتے۔ ایک مسجد میں پہنچے نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات کرنے لگا کہ جی یہ لشکر میں نہیں جاتے، مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، ان کو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھانی آتی۔ جب اس نے اس طرح کی شکایات کی نا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے 3 بد دعائیں کی، اور 3 بد دعائیں یہ تھی کہ مالک و مولا اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے فقر کو بڑھا دے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور مالک اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف کر دیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تھا کہ ہاں اس کا کیا بنا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس پر فقر زیادہ ہو گیا اور اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا، اور وہ بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو گیا، اور اتنا بڑھاپا اس پر طاری ہوا تھا کہ اس کی یہ بھویں آنکھوں پر گر گئی تھی۔ اور فتنے میں کس طرح کے مبتلا ہوا کہ وہ رستے میں لڑکیوں سے چھیڑ خانیاں کیا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا، بار بار یہ بات کہتا تھا کہ مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی۔ تو بھائی دیکھو، اگر امام مسجد صاحب کو خامخواہ تنگ کرو گے اور امام مسجد نے بد دعا کر دی تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ اب ایک حالیہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے گورنمنٹ سے 25,000 روپے لے لیے، جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم جناب امام مسجد کی معاونت کے لیے یہ پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے لے لیے۔ اچھا، قطع نظر اس کے کہ وہ لینا کیسا ہے، لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، میں اس پر کلام نہیں کر رہا، تو امام صاحب نے وہ 25,000 روپیہ وہاں سے لے لیا۔ اب مسجد کی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو چونکہ وہاں سے 25,000 مل گیا، ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ تنخواہ انہوں نے روک لی۔ او اللہ کے بندو، یہ گورنمنٹ ایک معاونت کے طور پہ دے رہی ہے کہ اکثر ائمہ مساجد کی تنخواہ کم ہوتی ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں، تو تم نے ان کی تنخواہ روک دی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم خامخواہ امام مسجد صاحب کو تنگ کرو گے نا اور انہوں نے یہ بد دعا کر دی تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے، ان کو تنخواہ دو، کیونکہ پتہ نہیں اب گورنمنٹ کتنے عرصے تک دیتی ہے، 2 مہینے تک دیتی ہے، 3 مہینے تک دیتی ہے، اس کا تو پتہ کوئی نہیں، آپ کیوں تنخواہ روک رہے ہو یار؟ امام مسجد صاحب کی پہلے ہی دیکھو تنخواہ ہے کتنی، 20-25 ہزار کے اندر کوئی گھر کا نظام مجھے چلا کے تو دکھائے، تو 25,000 روپے اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو آپ ان کو تنخواہ دو تاکہ ان کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ خامخواہ ائمہ مساجد کو تنگ نہ کرو، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو دیکھ لو امام مسجد کی بد دعا سے کیا بندے کا بنتا ہے۔